بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بایولوجی کے لیکچر کے ساتھ میں سائمہ انوار آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے پیارے شاگردوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم نے جو لیکچر سٹارٹ کرنا ہے، لاسٹ ٹائم پیج نمبر 136 پہ ہم تھے، اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈی این اے ریپلیکیشن فورک کی بات ہم نے کی تھی، کس طرح سے ڈی این اے ریپلیکیٹ کرتا ہے۔ آج ہم اس سے آگے چلیں گے۔ پیج نمبر 137 پہ آپ کے پاس جو ٹاپک ہے واٹ از اے جین، اس کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ جین کیا ہے؟ تو جین آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اس سے پہلے۔ ہم اس کو کہتے ہیں، عام زبان میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے کی جو یونٹ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دا یونٹ آف اوور باڈی از سیل، ہماری باڈی کی جو یونٹ ہے وہ سیل ہے، تو بالکل اس طرح سے جو ڈی این اے کی یونٹ ہے، ڈی این اے کی سب سے چھوٹی اکائی دیٹ از اے جین۔ تو اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ فی الحال تو میں نے آپ کو جسٹ اس کا ایک آئیڈیا دینے کی کوشش کی ہے کہ ڈی این اے کی سب سے چھوٹی جو اکائی ہے، دا اسمالسٹ یونٹ آف ڈی این اے از کالڈ اے جین۔ تو اس کے اوپر کچھ ایکسپیریمنٹ سے ہم اس کو ثابت کریں گے۔ آرچیبالڈ گیرڈ اینڈ ولیم بیٹسن، یہ دو سائنسدان تھے، سن 1902 میں یہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں، کچھ مریضوں میں ایسی بیماریاں دیکھی گئیں وچ ور مور پریویلنٹ ان پرٹیکولر فیملیز، یعنی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ پورے خاندان میں پائی جاتی ہیں۔ مے بی آپ لوگوں نے بھی اپنے خاندان میں دیکھا ہو کہ کچھ بیماریاں، فار ایگزامپل جیسے ڈائبٹیز ہے، جس کو شوگر کی بیماری کہتے ہیں، یہ فیملیز میں رن کرتی ہے۔ تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی تھی، بائی ایگزامننگ سیورل جنریشن آف دیز فیملیز۔ تو انہوں نے جب کچھ خاندانوں کی نسلوں کا مشاہدہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ دیر آر سم ڈیزیزز وچ رن ان فیملیز۔ تو گیرڈ کو پتہ چلا کہ کچھ بیماریاں کچھ ایسے بیہیو کرتی ہیں کہ کچھ ڈی این اے میں یا جینز میں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ تو ریسیسو الیل کی یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے۔ میٹرک میں آپ لوگوں نے جینیٹکس کے بیسک کنسیپٹس پڑھے ہیں۔ ڈومیننٹ الیل اور ریسیسو الیل، دو طرح کے الیل ہوتے ہیں۔ جو فرسٹ جنریشن میں، جس کو ہم F1 کہتے تھے، جو جین اس میں ڈومینیٹ کر جاتا ہے یا چھا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ اے ڈومیننٹ الیل۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دیکھا تھا مینڈل نے جب ایکسپیریمنٹ کیے تھے تو جو ٹال پلانٹ ہوتا تھا، مٹر کا لمبے قد والا پودا، کیپٹل ٹی، وہ پہلی جنریشن یا F1 میں ڈومینیٹ کرتا تھا، اور جو اسمال ٹی ہوتا تھا وہ ریسیسو ہوتا تھا، وہ چھپ جاتا تھا۔ تو کچھ ایسی ریسیسو الیلز ہیں، آرچیبالڈ گیرڈ اور ولیم بیٹسن، یہ دونوں مل کے انہوں نے پتہ چلایا کہ یہ ان کی وجہ سے خاندانوں میں یا فیملیز میں کچھ بیماریاں یا ڈس آرڈرز پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات مینڈل کے نظریات سے ملتی تھی تو انہوں نے اس کو مینڈیلین ٹریٹس کا نام دیا۔ مینڈیلین یعنی مینڈل نے جیسی بات بتائی تھی ڈومیننٹ اور ریسیسو کی، بالکل یہ اسی طرح کی بات ہے، اور یہ ایز اے ریزلٹ آف سم چینجز ان دا ہیریڈیٹری انفارمیشن۔ تو جو وراثتی مادہ ہوتا ہے، جو ڈی این اے ہوتا ہے، ہیریڈیٹری انفارمیشن جو ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں کچھ خاندانوں کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ اس کو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دا چینجز ان دا ہیریڈیٹری انفارمیشن ان این اینسیسٹر آف دا افیکٹڈ فیملی۔ تو اینسیسٹر یعنی آبا و اجداد، تو وہ بیماریاں جو آپ کے آبا و اجداد میں ہوں گی، آپ کے یعنی فور فادرز، پردادے دادے، وہاں سے یہ فیملیاں پورے خاندانوں میں آتی ہیں اور وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں۔ تو گیرڈ نے انویسٹیگیٹ کیا کہ ان میں سے ایک بیماری، سیکنڈ پیراگراف پہ آپ آ جائیں گے، الکیپٹونوریا، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں گے، اور یہ شارٹ کوسچن ہے، ایگزام میں آ جاتا ہے، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ الکیپٹونوریا؟ تو الکیپٹونوریا کی بیماری کچھ پیشنٹس میں پائی گئی، اور یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ اس میں جو یورین ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں پیشاب، اس کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پہ پیشاب کا کلر جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یا لائٹ یلو ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو الکیپٹونوریا کی بیماری ہوتی ہے، ان کے پیشاب کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہوتا ہے، تھوڑا سا بلیک کلر کا، کیونکہ ان کے اندر ایک ایسڈ ہوموجینٹیسٹی
جینٹیسک ایسڈ کی بہتات ہوتی ہے، یہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ کیسا ایسڈ ہے؟ دس سبسٹینس آکسیڈائز ریپڈلی. تو ایسے لوگوں کو جب پیشاب آتا ہے تو جیسے ہی وہ باڈی سے باہر آئے گا اور اس کو ہوا لگے گی، وین اٹ از ایکسپوز ٹو ایئر، تو اس کا کلر جو ہے یورین کا وہ بلیک ہو جاتا ہے. جبکہ نارمل انڈیویجول، جیسا کہ ہم سب نارمل ہیں، ہمارے اندر جو ہوموجینٹیسک ایسڈ ہے یہ بریک ہو جاتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی یہ بنتا ہم سب میں ہے لیکن نارملی یہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کو الکیپٹونوریا کی بیماری ہوتی ہے ان کے اندر یہ ٹوٹتا نہیں. تو جیسے ہی پیشاب جو ہے وہ ہوا اس کو لگتی ہے، ایئر کے ساتھ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو اٹ ٹرنز بلیک ان کلر. تو وتھ کنسیڈریبل انسائٹ گیرٹ نے جب اس پہ تھوڑا غور و فکر کیا تو اس کو پتا چلا کہ دراصل ایسے پیشنٹ یا ایسے مریض جن کو الکیپٹونوریا کی بیماری ہوتی ہے ان میں ایک انزائم کی کمی ہوتی ہے. اور یہ انزائم آپ کو پتا ہے، انزائمز آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھے تھے کہ دے آر ویری نیسیسری، کیونکہ یہ کچھ ایسے ریئیکشنز کو کیٹالائز کرتے ہیں جو انزائم کی غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتے. تو ایسے مریض جن کو الکیپٹونوریا تھا ان میں بھی دراصل کچھ انزائم نہیں بنتے جو اس ہوموجینٹیسک ایسڈ کو توڑ سکیں. تو اس نے اس سے اسپیکولیٹ کیا یا اندازہ لگایا کہ کچھ اور ہیریڈیٹری بیماریاں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں دراصل ان میں بھی یہ انزائمز کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری بن کے سامنے آتا ہے. تو گیرٹ کی فائنڈنگ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے، چاہے بیماریوں کی ہو، چاہے آپ کیسے دکھیں گے یا آپ کے اندر کیا کیریکٹر ہوں گے، یہ سارے ڈی این اے یا کروموزومز میں پائے جاتے ہیں. اور دراصل ڈی این اے یا کروموزوم آپ کے اندر کچھ خاص انزائمز کو اسپیسیفائی کرتا ہے یا بناتا ہے. تو یہ بات ابھی تک پوری پتہ نہیں چلی تھی سن 1941 تک، جب اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا ایک جینیٹسٹ جارج بیڈل اور اسی کا ایک ساتھی ایڈورڈ ٹیٹم، ان دونوں نے مل کے کچھ تجربات کیے اور انہوں نے اس بات کا ایک ڈیفینیٹ ایویڈنس یا ثبوت فراہم کیا. بیڈل اور ٹیٹم دے ڈیلیبریٹلی یعنی جان بوجھ کر انہوں نے کچھ میوٹیشن پیدا کی. اب یہ مینڈیلین میوٹیشن کا یہاں پہ لفظ ہے. میوٹیشن تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دوں، میوٹیر لفظ سے نکلا ہے اور میوٹیر کا مطلب ہوتا ہے ٹو چینج، یعنی کوئی تبدیلی آنا. تو مینڈیلین میوٹیشن، مینڈل نے کچھ ایسی میوٹیشن بتائیں یعنی کروموزومز میں کچھ ایسی تبدیلیاں یا چینجز آ جاتی ہیں اور جن کے نتیجے میں کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں آرگنزمز کے اندر. اب یہاں پر وہ فگر 20.20 کا آپ کو حوالہ دے رہا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں گے. بیڈل اور ٹیٹم کے تجربات ہیں اور یہ تجربات انہوں نے ایک فنگس نیوروسپورا پہ کیا. نیوروسپورا جس کو پنک مولڈ بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک فنجائی ہوتی ہے. چیپٹر 8 میں آپ نے فرسٹ ایئر میں فنجائی کے بارے میں پڑھا تھا تو وہیں پہ نیوروسپورا کا نام بھی آپ نے اس کی امپورٹنس میں پڑھا ہے. تو ایکس ریز کی شعائیں، ایکس ریز آپ سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایکس رے کرایا ہوگا. یہ کافی طاقتور شعائیں ہوتی ہیں. جب یہ شعائیں نیوروسپورا فنگس کے اوپر ڈالی جائیں تو اس کے نتیجے میں ڈی این اے کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. اور یہاں پر نیوروسپورا کے جو سپور ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کے اس کے اوپر سے ایکس رے انہوں نے ڈالی تو یہ ایکس رے کی شعائیں یہ بڑی طاقتور ہیں. ان کے نتیجے میں ڈی این اے ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو یہاں پر نیوروسپورا میں بھی ڈی این اے کچھ ڈیمیج ہوا اور وہ ڈی این اے کے علاقے جو ڈیمیج ہو گئے یعنی جو خراب ہو گئے ان میں ایک ڈیفیشنسی آ گئی کہ وہ اب کچھ ایسے کمپاؤنڈ نہیں بنا سکتے جو کہ نارمل گروتھ کے لیے چاہیے. نارمل گروتھ ایسی گروتھ ہوتی ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن یہاں پر جو آپ کے نیوروسپورا ہیں ان میں کچھ کمیاں پیدا ہو گئیں. یہ کمی کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ ان میں وہ جو ڈی این اے تھا وہ ڈیمیج ہو گیا اور ڈی این اے آپ کی نارمل گروتھ کے لیے ضروری ہے. اب یہاں پر ڈی این اے میں کچھ چینجز آ گئیں اینڈ دا ڈی این اے چینجز آف دس کائنڈ دے آر کالڈ میوٹیشنز. یہ جی ڈیفینیشن آ گئی ہے وٹ از میوٹیشن. تو ہم کہتے ہیں دا ڈی این اے چینجز آر کالڈ میوٹیشنز. اور ایسے آرگنزم، ایسے جاندار جن کے اندر ایسی تبدیلیاں یا چینجز آئیں، دا آرگنزم دیٹ ہیو undergone these such changes are called mutants. تو یہ ڈیفینیشن جی آ سکتی ہے وٹ آر میوٹنٹس، وٹ از میوٹیشن. اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے. وہ جاندار جو ان تبدیلیوں میں سے گزرے ہیں، ڈی این اے کی تبدیلیاں، دے آر کالڈ میوٹنٹ. تو انیشیلی شروع میں انہوں نے irradiated spore یعنی وہ سپور جن کے اوپر سے یہ شعائیں گزاری تھیں، انہوں نے ان کو الاؤ کیا کہ وہ ایک میڈیم میں گرو کریں. اب یہاں پر میڈیم تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دوں. لیبارٹری میں جب ہم کسی چیز کو گرو کرتے ہیں یا اس کیس میں آپ دیکھیں کہ نیوروسپورا کو ہم نے ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا
رکھا ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس کو کھانا پانی تو دینا پڑے گا، بالکل ویسے جیسے آپ گھر میں کوئی پیٹ رکھتے ہیں، کوئی جانور پالتے ہیں تو آپ اس کو سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی لیبارٹری میں جب آپ نے ان سپورٹس کو ٹیسٹ ٹیوبز میں رکھا اور آپ نے ان کے اوپر سے شعاعیں گزاری، تو اب آپ ان کو کچھ کھانا پانی تو دیں گے، ان کی گروتھ کے لیے آپ ان کو کچھ نیوٹرینٹس دیں گے، تو یہ آپ اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ڈالیں گے، جس کے لیے وہ لفظ میڈیم استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ جو میڈیم ہے اس کے اندر ساری نیوٹرینٹس یعنی وہ چیزیں جو اس کی گروتھ یا اس کے بڑھنے پھولنے کے لیے ان سپورٹس کے لیے ضروری ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اور اگر ان میوٹینٹس سپور کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہے یا کوئی بھی کمی ہے تو وہ آپ جب ان کو سب کچھ پرووائڈ کر دیں گے تو یہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ زندہ رہیں گے۔ تو لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں یہاں پر کہ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سپور جو ہیں ان کے اندر کیا کمیاں ہیں، کیونکہ ان میں ہم نے پیچھے ایکس رے ڈال کے کچھ ایسی شعاعیں ڈال کے ہم نے ان کے اندر ڈی این اے کو ڈیمیج کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ان میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ان irradiated spores یعنی وہ سپور جس پہ شعاعیں ڈالی گئیں، irradiated یعنی شعاعیں ڈالی گئیں، ریڈیشن سے یہ لفظ نکلا ہے، تو ان میں کیا میوٹیشن یا تبدیلیاں آئی ہیں یا ان میں کیا میٹابولک ڈیفیشنسیاں، کیا کمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو بیڈل اور ٹیٹم نے کچھ اس فنگل سپورٹس کے سب کلچر یعنی گرو کرانا، تو ان کو ایک میڈیم یا کچھ ایسے ماحول میں رکھا جس کو وہ منیمل میڈیم کا نام دے رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں منیمل میڈیم کا لفظ اس کو کاماز میں اس نے لکھا ہے۔ تو منیمل کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک ایسا میڈیم ہے دیٹ کنٹین اونلی شوگر، امونیا، سالٹس اینڈ اے فیو وائٹامن۔ تو بیٹا یہاں پر آپ ڈائیگرام کو دیکھیں کہ کس طرح سے فرسٹ شروع میں وہ اس کے سپورٹس کو نیوروسپورا کے سپورٹس کے اوپر شعاعیں ڈال رہا ہے، اور یہ جو پہلے شروع میں ہے یہ وائلڈ ٹائپ نیوروسپورا، وائلڈ ٹائپ یعنی نیچرل جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر اس نے اس کے اوپر ایکس رے کی شعاعیں ڈالی اور پھر ان کو گرو کیا۔ یہ ٹیسٹ ٹیوب آپ دیکھیں، گروتھ آن کمپلیٹ میڈیم، اور ان کے اوپر یہ اس نے کاٹن پلگ سے کپاس تھوڑی سی لگا کے اس ٹیسٹ ٹیوب کا منہ بند کیا ہوا ہے۔ اس کے ان سپورٹس میں اب میوسس ہو رہی ہے، اور میوسس کے نتیجے میں کروموزومز تقسیم ہو جاتے ہیں اور ایک سیل سے 4 ڈاٹر سیل بنتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میوسس ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس نے ان سپورٹس کو گرو کرایا۔ اب 2 ٹیسٹ ٹیوب آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں، فگر 20.20 بیڈل اینڈ ٹیٹم پروسیجر فار آئسولیٹنگ نیوٹریشنل میوٹینٹ نیوروسپورا، یہ اس فگر کا ٹائٹل ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منیمل میڈیم ہے، منیمل میڈیم جس کو اس نے لائٹ یلو کلر سے شو کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے جو سیکنڈ جو ٹیسٹ ٹیوب دکھائی ہے انہی سپورٹس کو جو اوپر سے اس نے لیے ہیں اس کو اس نے گرو کرایا، اور یہاں پر کمپلیٹ میڈیم کے اندر گرو کرایا۔ نیچے آپ کو کافی ساری ٹیسٹ ٹیوبز نظر آ رہی ہیں، 11 کے قریب ٹیسٹ ٹیوبز ہیں، اور اس منیمل میڈیم کے اندر اس نے ان کو گرو کرایا ہے۔ تو یہ منیمل میڈیم اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں شوگر، امونیا، سالٹ اور کچھ وائٹامن پانی میں ڈال کے تو ہم نے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر یہ سپور ڈال دیے اور اس کے اوپر کاٹن لگا کے ان کو بند کر دیا، اور ہم نے ان کو الاؤ کیا کہ اب یہ گرو کریں۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا کہ سیلز دیٹ ہیڈ لاسٹ دا ایبلٹی ٹو میک ادر کمپاؤنڈز نیسیسری فار گروتھ وڈ ناٹ سروائیو آن سچ اے میڈیم۔ وہ سیل یا وہ نیوروسپورا کے سپور جو کہ صلاحیت کھو چکے ہیں، کچھ کمپاؤنڈ جو ان کی گروتھ کے لیے ضروری تھی وہ سروائیو نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے، اب دیکھیے چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں، آپ کی باڈی میں جو چیزیں ضروری ہیں زندہ رہنے کے لیے اگر وہ نہ بنے تو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ یا تو آپ کو وہ باہر سے پرووائڈ کی جائیں یا آپ کی باڈی ان کو خود بنائے۔ تو یہاں پر بھی سپور کیونکہ صلاحیت کھو چکے تھے گروتھ کی تو وہ گرو نہیں کریں گے، دے ول ناٹ سروائیو۔ تو اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے بیڈل اور ٹیٹم نے جو ہے اب یہ جو 11 ٹیسٹ ٹیوبز بنی ہوئی ہیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، یعنی اس بات کا پتہ چلایا کہ ان سپورٹس کے اندر کیا کیا چیز نہیں بن رہی، اور ان کو آئسولیٹ کیا، علیحدہ علیحدہ کر لیا کہ یہ کس کس چیز کو بنانے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ اس کے بعد ریسرچرز نے کچھ ایسے منیمل میڈیم میں وہ چیزیں ایڈ کی۔ اب دیکھیے جو چیزیں آپ کی باڈی میں نہیں بن رہی، ایک آپ کو اگزامپل دوں کہ جن لوگوں کی باڈی میں انسولین نہیں بنتی ان کو باہر سے دینی پڑتی ہے تاکہ ان کی باڈی میں شوگر جو ہے وہ ٹوٹ سکے، ادروائز اگر انسولین نہ دی جائے تو ان کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ سپور جو بیمار تھے، وہ جو چیزیں نہیں بنا پا رہے تھے، ریسرچرز نے وہ چیزیں ان میں ایڈ کی ایک ایک کر کے اس بات کا پتہ چلانے کے لیے کہ وہ کون سی چیز
چیز تھی جو ان کو گرو کرنے میں ہیلپ کر رہی ہے. تو انہوں نے اس پروسیجر میں انہوں نے یہ پتا چلایا, جیسا کہ اب آپ ڈائیگرام دیکھیے, اس میں یہ نیچے جو 11 ٹیسٹ ٹیوبز بنی ہوئی ہیں آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ والی میں انہوں نے پائریڈوکسن ڈالی, دین امائنو بینزوئک ایسڈ ڈال کے دیکھا, پھر کولین, پھر اینوسیٹول, اینڈ دین نیوکلک ایسڈ, دین فولک ایسڈ, آرجینین. یہ سارے امائنو ایسڈس کے نام ہیں, کچھ آپ نے شاید سنے بھی ہوں گے. نیاسین, رائبوفلیون اینڈ تھیامین اینڈ منیمل کنٹرول. تو یہ سب منیمل میڈیا جس کے اندر یہ چیزیں ڈالیں اور پھر انہوں نے دیکھا. فار ایگزامپل اب اس کیس میں جس ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر آپ کو گروتھ نظر آ رہی ہے اور وہ ہے آرجینین والی, تو آرجینین جب آپ اس ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیں گے تب آپ کو گروتھ نظر آئے گی. دیکھیے اس میں تھوڑا سا اس نے آرجینین والی جو ٹیسٹ ٹیوب ہے وہ باقی سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو گروتھ جو کہ تھوڑا سا اورنج کلر سے انہوں نے شو کیا ہے, باقی کسی میں آپ کو یہ گروتھ نہیں نظر آ رہی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دراصل اس میں آرجینین کی کمی تھی. جب آپ اس ٹیسٹ ٹیوب میں آرجینین ڈالیں گے تب گروتھ ہوگی, باقی چاہے آپ اس میں جو ڈالتے جائیں, جیسے کہ باقی کے 10 ہیں, ہم نے اور چیزیں ڈال کے دیکھی تو گروتھ جو ہے وہ نہ نظر آئی. گروتھ تب نظر آئی جب آرجینین آپ نے اس میں ڈالا. تو یہ چیز یہ شو کر رہی ہے کہ اس والی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر جو سپور تھے ان میں آرجینین کی کمی تھی. جب آپ منیمل میڈیا کو سپلیمنٹ کریں گے, اس کو فراہم کریں گے آرجینین, تبھی گروتھ نظر آئے گی, ادروائز گروتھ ول بی ایبسینٹ. تو اب ریسرچر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بایو کیمیکل ڈیفیشنسی کو دیکھا کہ اس اسپور یا اسٹرین میں کون سی بایو کیمیکل ڈیفیشنسی ہے. دا ایڈیشن آف آرجینین فار ایگزامپل پرمیٹڈ سیورل میوٹنٹ اسٹرین. آرجینین ڈالنے سے کئی میوٹنٹ اسٹرین جن کو وہ آرج میوٹنٹ آرج میوٹنٹ کہہ رہا ہے, یہ گرو کریں گے صرف اس وقت وین یو ایڈ آرجینین. تو اس طریقے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ان میں آرجینین کی کمی تھی. اور جب ہم نے اس کے ڈی این اے کو اسٹڈی کیا, ان کی کروموزومل پوزیشنز کا مشاہدہ کیا, تو ہمیں پتا چلا کہ واقعی یہ وہ تھے سپورز تھے جن میں آرجینین کی کمی تھی. تو اس طریقے سے ہم نے یہ جین کی ورکنگ کا پتا چلایا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم اس سے آگے چلیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.